اچھا، ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ مرکوز کروانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے اور پینشنر سے ان کی پینشنز میں کٹوتی کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو سرکاری ملازمت کی طرف جانا چاہتا ہے، سرکاری اداروں میں نوکری کرنا چاہتا ہے، کیا وہ لوگ اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور گورنمنٹ اداروں کو چھوڑ کے پرائیویٹ نوکریوں کی طرف نہیں جائیں گے؟ جبکہ پرائیویٹ نوکریوں میں ان کو تنخواہیں بھی بہتر ملتی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہاں پینشن نہیں ہوتی لیکن کم از کم ان کی سیلریز بہتر ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر سرکاری ادارے اس حوالے سے خسارے میں نہیں رہیں گے؟ اب یہ اخبار میں اشتہار آتا ہے نا فلاں جگہ ملازمت کے مواقع ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں بہت کم لوگ آتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ ذرا کم ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا. ملک کی ترقی کی جو میچورٹی ہے اس لیول پہ ہمارے تمام سیاستدانوں کو آنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیاستدان جو عقل کل بن کے فیصلہ کرے، بھائی تو پھر یہ مجلس شورا کس لیے بنائی جاتی ہے، یہ کیبنٹ کس لیے اور یہ قومی اسمبلی کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ بحث ہو، بات کریں اور اس میں سے اچھی بات ہو. تو اس وقت جو حالات ہے بھرتی ہونے کی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس پر جائے گا، کیونکہ انہیں سول کے اندر بہترین جاب آفر ہو رہی ہیں، بہترین لوگ جا رہے ہیں اور بہت سے ملک کے باہر جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کے باہر نہ جائیں، میں اسے برین ڈرین نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارے جو قابل لوگ ہیں بے شک ملک کے پاس جائیں، ان کی اکانومی میں حصہ لیں. لازمی بات ہے بہت سے بچے ہیں جن سے ہم انٹرویو کرتے ہیں مختلف، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جناب بہترین ایجوکیشن حاصل کی، ہمیں پاکستان میں ملازمت ہی نہیں ملی، تو ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بیٹے باہر کا رخ کرو. کہتے ہیں جی ملکوں نے ہمیں بین کر دیا. میں نے کہا جی وہ اس لیے کیا ہے جو پہلا ہمارا کم ذہین طبقہ جاتا تھا، انہوں نے ہمارے ملک کا نام اچھا روشن نہیں کیا. آپ لوگ جائیں، بہترین محنت کریں اور ان کے ساتھ قدم بڑھائیں تو لازمی بات ہے وہ آپ کو ساتھ دیں گے. تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جی بالکل حکومت جو ہے یہ ایک غلط پالیسی اپنا رہی ہے. میں ابھی 1 مہینہ دبئی رہ کے آیا ہوں بیٹے کے پاس. یقین کریں کہ وہاں پورے دبئی کا چکر لگانے کے بعد میں نے وہاں کل 10 پاکستانی مجھے ملے، لیکن ہر جگہ انڈیا، ہر جگہ بنگلہ دیش، ہر جگہ نیپال، ہر جگہ جو ہے فلپین، ان کے لوگ تھے. اینڈ دے آر ویری گڈ، مطلب ایفیشینٹ ورکر کیے، چاہے وہ دکان پہ کھڑے ہوں، میڈیکل اسٹور میں کھڑے ہوں یا ان کے بہت سپر اسٹور میں کھڑے ہوں. دے آر ویری گڈ اور بہترین ڈیلیجنٹی بیہیویئر ہے ان کا اور بڑا اچھا کر رہے ہیں. یہاں پاکستان سے، وہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہمارے کوئی نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری ملک کی اس وقت کیوں نہیں توجہ دیتی. یہ ہمارا اثاثہ ہے نوجوان. اگر ان کو ہم باہر بھیجیں گے تو ملک میں جو پیسہ آئے گا وہ ڈالروں کی صورت میں آئے گا، یہ درہم و دینار کی صورت میں آئے گا. اس سے ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج سے 10-20 سال پہلے جب انڈیا بے تحاشا آئی ٹی یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، بے تحاشا جو ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ انسٹیٹیوٹ بنا رہا تھا، اور ہمارے لوگ پریشان تھے یہ کریں گے کیا، انڈیا نے کہاں بھیجے گا. اس وقت گلوبل انڈیا چھایا ہوا ہے. چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو، آئی ٹی کے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ہیں، سب میں سب سے مل کے آیا ہوں اور سب سے انٹرویو لیا میں نے باقاعدہ کہ جی آپ کس طرح آئے، کیوں آئے، کس طرح آپ نے گرو کیا. وہ سب کہیں گے جی ہمیں ہمارے ساتھی نے بلایا، ہمیں جاب مل گئی. ہمارے ساتھی یہاں پاکستانیوں کو جو جاب بہت مشکل سے ملتی ہے. اول تو ویزا نہیں ملتا. آج بھی میری ایک میٹنگ ہوئی، وہ مجھے یہ کہتے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم باہر کیسے جائیں، ہمیں یہاں جاب نہیں ملتی. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے تقریباً آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا تو وہاں آپ چائے کا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اگر مجھ پہ اعتبار نہیں، گوگل کا جو آرٹیفیشیل جو انٹیلیجنس ہے نا، اس پہ ٹائپ کریں کہ آئی وانٹ ٹو اوپن اے بزنس آف ٹی ان دبئی، تو وہ آپ کو بتا دے گا برخودار آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو آپ ہمارے پاس آئیں، اتنے پیسے ہوں گے. تو میں حیران ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کیوں نہیں توجہ دیتے. ہمارے جو سفیر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمارے جو انٹلیکٹ بچے ہیں. بتائیں حکومت کو کہ جی آپ ہمیں ایک یہ لائن ہے ہماری، اس لائن کے بچے ہیں، ہم ان کو جاب دلاتے ہیں. ان کو جاب کی ضرورت ہے، جو یورپین ممالک ہیں ان کو جاب کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ جرمن کے اندر آپ کو خانساماؤں کی ضرورت ہے، وہاں ان کے بچے کام نہیں کرتے. پاکستان سے آپ خانسامہ ٹرین بھیجیں ان کو تو کیسے جاب نہیں ملے گی. تو آپ ملک کی خدمت ایسے کر سکتے ہیں. آپ اس کے بجائے ان بیچارے پینشنر کے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں جو آلریڈی پچھے ہوئے طبقے میں شامل ہوتے ہیں. تو پلیز اللہ کے واسطے غور کریں اس کے اوپر. اور یہ جو ابھی پچھلے دنوں آیا تھا کہ جی ایک کسان دوست منصوبہ بنایا ہوا ہے جس میں جو ہے لوگ وہ لیے جائیں گے جنہوں نے ایگریکلچر میں ایم ایس کیا ہو. آپ کیوں نہیں لوور مڈل کلاس سے بچے لیتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو ڈالیں نا، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. وہ بہترین ہماری سیکنڈ لائن فورس ہے. وہ انجینئر سے کم ہے. آپ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں، 100 جو ہے ٹیکنیکل ڈپلوما ہوں گے اور 2 جناب بی ایس سی کی ڈگری ہوں گے یا ایم ایس سی کی ڈگری ہوں گے. تو آپ ان پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ایجوکیشن پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تعلیم روزگار کے لیے ہوتی ہے.
میں اگر تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤں گا اس لیے دلاؤں گا کہ وہ بہت اچھا اخلاق. ہمارے یہاں تو یکساں نصاب تعلیم بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تعلیم ہے ہی نہیں نا, ہمارے یہاں تعلیم ہے ہی نہیں. آپ شروع سے بچوں کو ٹیکنیکل اس میں ڈال دیں, آپ ان کو ایسا میتھ پڑھائیں, ان کو سائنس پڑھائیں, ان کو جو ہے کیمسٹری پڑھائیں رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ. ان کا جو مینٹل کیلیبر ہے ہم سے بہت زیادہ ہے. بچوں کو سن کے حیران ہوتا ہے, جب ان کی عمر میں تو ہم گونگ تھے بالکل. یہ بچے ماشاءاللہ ان کا بہت ذہن ہے, بہت سب کچھ ہے, ان کو آپ استعمال کریں, ان کو ترقی دیں. اور پورے ملک میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ ایگریکلچر ملک ہیں, کہاں ایگریکلچر ہو رہی ہے مجھے بتائیں. دبئی میں انڈیا کی ساری سبزیاں آ رہی ہیں, سارا فروٹ آ رہا ہے, ہر چیز آ رہی ہے, ساری میڈیسن آ رہی ہے, ان کا ہر چیز آ رہا ہے. پاکستان سے آپ کیا ایکسپورٹ کریں؟ سر ہمارے یہاں مافیا ہے نا, ہمارے یہاں ہر چیز میں مافیا ہے جو اسٹاک کر کے ذخیرہ اندوزی کی طرف توجہ دے لیتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں جاتی. کیا حکومت اس مافیا کو توڑ نہیں سکتی, اس کارٹل کو توڑ نہیں سکتی؟ پورے دبئی میں سارا چائنا کا سامان بک رہا ہے. یقین کریں وہاں ڈے ٹو ڈے مارکیٹ ہے, اس میں آپ جائیں اپنی مرضی کی ہر چیز وہاں سے لے آئیں, ہر چیز وہاں بک رہی ہے اور مہنگی نہیں ہے. مطلب 10 سال کیا بنے گا آپ کے پاس. جی ناظرین, ہم نے بات کی نعیم الدین خالد صاحب سے جو کہ مرکزی صدر ہیں آل پاکستان پینشنر ایسوسی ایشن کے. ابھی یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین موجود ہیں, جو پینشنرز موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کس قسم کی مشکلات فیس کر رہے ہیں ان اصلاحات کے بعد. تو کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.